اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خلیل، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلبہ طالبات، جیسے کہ ہم نے علوم الحدیث والا چیپٹر اسلامیت کا مکمل کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے پانچ آپ کے سلیبس کے حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم اگلی 5 حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارے پاس حدیث نمبر 6 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من رعا منکم منکرن، من رعا منکم منکرن، من رعا تم دیکھے، رعا منکم تم میں سے کوئی، منکرن کسی برائی کو ہوتا ہوا، فلیغیرہ پس اسے چاہیے وہ بدل دے، بیدی اسے اپنے ہاتھ کے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِن لَمْ پس وہ نہیں رکھتا، يَسْتَطِعْ اس کی استطاعت، یعنی کہ اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت نہیں اس کے پاس، فَبِلِسَانِهِ پس اسے اپنی زبان کے ذریعے روکے، اسے سمجھائے، اس کی اصلاح کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ پس اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی کہ زبان سے بھی روک نہیں پا رہا، فَبِقَلْبِهِ تو پس اسے اپنے دل کے اندر برا خیال کرے، برا جانے اس کو جو وہ برائی کر رہا ہے۔ وَذَالِكَ اور یہ اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ پہلی صورت میں اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے، یعنی کہ اسے بدل دے، کہ وہ شخص اس برائی کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائے، اکٹھا کرے لوگوں کو، اور وہ اس کے لیے بھی نہیں کر سکتا کچھ، تو اسے کم از کم اپنے دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت بیان کی جا رہی ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 7 ہے ہمارے سامنے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون جن کی قدر نہیں کی جاتی، فیہما کثیر من الناس اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ کہیں الصحہ، نمبر 1 صحت۔ اللہ تعالیٰ جب صحت عطا فرماتا ہے تو انسان خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ والفراغ اور فارغ وقت، یعنی کہ فراغت، یعنی کہ اپنے فارغ وقت کی قدر نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ اس طرح ہمارے پاس حدیث نمبر 8 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا، حرام بھی واضح کر دیا گیا، وبینہما اور ان دونوں کے درمیان متشابہات شبہ کی چیزیں، ان کی جن کے اندر شک آ جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، شک آ گیا ہے، لا یعلمها کثیر من الناس جن کے بارے میں اکثر نہیں جانتے۔ فمن اتقا پس جو شخص من اتقا بچ گیا، الشبہات شبہ والی چیزوں سے، استبرأ لدینہ تو اس نے بچا لیا اپنا دین بھی، وعرضہ اور اپنی عزت بھی۔ ومن وقع اور جو شخص وقع داخل ہو گیا، فی الشبہاتی شبہ والی چیزوں میں، یعنی کہ ایسی چیزوں کے اندر جن میں شک تھا اس میں پڑ گیا، وقع فی الحرام یعنی کہ وہ حرام میں پڑ گیا، حرام میں داخل ہو گیا۔ کررائی اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کررائی اس چراگاہ کی طرح ہے، حول الحمیہ، حول الحمیہ یوشک ان یواقع فیہ، یعنی کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، محفوظ چراگاہ ہے، کہ اس چراگاہ کی مثال دی جا رہی ہے، یوشک کہ گمان ہے، غالب گمان ہے کہ ان یواقع فیہ کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اس کے جانور، یعنی کہ کرائی ایسی چراگاہ کی مثال ہے کہ ایک چرانے والا اپنے جانور اس چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے، یوشکو کہ یہ زیادہ شک ہے کہ یواقع فیہ کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، الا سن لیا جائے، خبردار سن لو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حَمِيَّةٍ کہ بے شک دنیا میں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا خبردار سن لو، ان حمی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراغ ہے، فی ارضہ زمین پر، وہ کیا ہے، محارمہ
وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، یعنی کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چراغ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا گویا وہ گناہ کے اندر پڑ گیا، اور جو اس سے بچ گیا گویا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اس طرح ہمارے پاس حدیث نمبر 8 ہے، 9 ہے سوری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المتشابہین من الرجال، المتشابہین متشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر، بالنساء جو عورتوں کی متشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو خواتین کی متشابہت اختیار کرتے ہیں، والمتشابہات من النساء، عورتوں میں سے ایسی خواتین جو متشابہت اختیار کرتی ہیں بالرجال، مردوں کی جیسی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو یعنی کہ جو شخص عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے یا جو عورتیں مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں تو وہ یہ اس حدیث کو سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر لعنت ہے۔ تو اگلی حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 10۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من اکبر القبائر، کہ بڑے گناہوں میں سے، بے شک بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے، ان یلعن الرجل، کہ ایک آدمی لعنت کرے والدیہ، اپنے والدین۔ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین کے اوپر لعنت بھیجے۔ قیل، پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکیفا، اور کیسے، یلعن الرجل والدیہ، کہ ایک شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل، جب ایک شخص دوسرے شخص کے والد کو برا بھلا کہے، یسب برا بھلا کہے، الرجل ایک شخص، ابا الرجل دوسرے شخص کے والد کو، فیسب اباہ، گویا اس نے برا بھلا کہا اپنے والد کو، گویا اس نے اپنے والد کو برا بھلا کہا، یعنی کہ اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے والد پر لعنت بھیجتا ہے گویا وہ اپنے والد پر لعنت بھیج رہا ہے۔ وَيَسُبُّ عَمُّهُ، اور وہ اس کے ماں کے اوپر یا اس کی ماں کو برا بھلا کہے تو گویا وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لفظی اور بمحاورہ ترجمے کے ساتھ بیان کی ہیں تاکہ آپ اس کا آسانی سے بمحاورہ ترجمہ تیار کر سکیں۔ اگلے لیکچر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاکم اللہ۔